अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ, ये मेरे ख्याल से एज डिफरेंस है, इसमें 17 साल लड़की दिखाई गई है, तो यकीनन एज डिफरेंस ही होगा। तो चलिए अब नावल की तरफ बढ़ते हैं। नावल का नाम आप लोग को लास्ट में पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। अब बढ़ते हैं हम नावल की तरफ। सबा का चेहरा चादर से घूंघट में छुपा हुआ था और वो बुरी तरह सिसकियों से रो रही थी। लेकिन इस वक्त 17 साल लड़की पर किसी को भी रहम नहीं आ रहा था। वो पूरी की पूरी कपकपा रही थी। जब मौलाना साहब ने इसे तीसरी बार पूछा, सबा बिनते फयाज अहमद, क्या साजिद हुसैन शाह सिका राजुल वक्त हक महर 5 लाख में निकाह कबूल है। इस बार भी सबा ने इकरार नहीं किया था, लेकिन साजिद हुसैन शाह की गलतनाक नज़र बेयाज अहमद पर जाकर टिकी थी, जो कि इस वक्त बुरी तरह से कपकपा रहा था। झुर्रियों से भरे चेहरे पर आंसू तवातर बह रहे थे। उसने सबा के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है सबा, कहो कि तुम्हें कबूल। अपने बाप की इज्जत रखने के लिए सबा ने रोते हुए कहा। इसने कहा था कि इसने ये निकाह कबूल है। जैसे जावो कबूल हुआ, साजिद हुसैन शाह बड़े गुस्से से खड़ा हुआ था और इसने सबा की नाजुक कलाई पकड़ी और इसे खड़ा किया। इससे पहले कि वो बेदर्दी से इसे अपने साथ लेकर जाता, फैज़ अहमद इसके सामने आ गया था और कहने लगा, देखो मेरी ये बच्ची है, बेकसूर है, इसके साथ कोई ज्यादती मत करना। साजिद हुसैन शाह कहने लगा, मेरे लिए तुम्हारी बेटी सिर्फ बदले का सामान है, इसलिए तुम मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। पूरी बरादरी में जिल्लत मुझे उठानी पड़ी है। असमाला यही बक देगी और पंचाई के फैसले को मद्देनजर रखते हुए तुम पूछने का हक नहीं रखते। तुम मुझसे अपनी बेटी के मामले में कोई सवाल नहीं करोगे। समझो कि आज के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए मर गई है। ये ना समझना कि इसकी रुखसती हो रही है, ये समझो कि इसका जनाजा उठ रहा है। बड़े गजबनाक लहजे में ये कहता हुआ वो सबा की कलाई को पकड़े फयाज अहमद के घर से बाहर निकला था। अपनी जेब का दरवाज़ा खोला और सबा को देखने के अंदाज में अंदर गाड़ी में बैठाया था। दूसरी जानिब से खुद आकर बैठ गया था। जीप की पिछली नशिस्तों पर इसके गार्ड बंदूक के ताने खड़े हुए थे। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और धुआं उड़ाती हुई बड़ी तेजी से स्पीड में हवेली की जानिब बढ़ रही थी। क्या कुछ नहीं सोचा था साजिद हुसैन ने। अपना कमरा इसने गुलाब के फूलों से सजा रखा था, क्योंकि मनचाही लड़की को अपनी बीवी बनाकर लाना चाहता था। आज की रात इसने बेसब्री से इंतजार किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि निकाह के मौके पर इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। कोई लड़की इसके साथ इस तरह का मजाक भी कर सकती है। साजिद हुसैन के साथ इसके सामने कोई माइक का लाल आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। पूरा गाँव साजिद हुसैन के गुस्से के सामने कांपने लगता था और इसकी एक धारदार आवाज़ पर गाँव वालों के दिल दहल कर रह जाते थे। और एक मामूली सी लड़की जिसने अपनी इज्जत बनाने के बारे में सोचा था, वो इसके मुंह पर जिल्लत का तमाचा मार कर जा चुकी थी। लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं था जो एक लड़की के ठुकरा जाने पर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता और खाली हाथ लौटता। सबा की सिसकी इस वक्त इसे जहर लग रही थी। वो कहने लगा, चुप हो जाओ लड़की, क्या समझते थे तुम लोग कि तुम्हारी बहन अगर भाग जाएगी तो साजिद हुसैन खाली हाथ लौट आएगा, पूरे बरादरी के सामने अपनी नाक कटवा देगा। देख लो, मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया हूँ और दुल्हन लेकर ही लौटा हूँ। साजिद हुसैन शाह को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और ये भी मत बोलना कि तुम्हारी बहन को मैं छोड़ दूंगा। इसका ऐसा इबरतनाक अंजाम करूंगा कि गाँव की कोई भी लड़की दोबारा से भागने की हिम्मत नहीं करेगी। भागने के नाम पर तुम्हारी बहन का अंजाम सोच कर ही ये तुम कांपने लगोगी। इस वक्त सबा की हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू ना हो निकले। वो जबकि जिस मराहिल से गुजर रही थी, चाहती थी कि अपनी सिसकियों को रोक ले, अपने बहते आंसू को यहीं थमने पर मजबूर कर दे, लेकिन बेख्तियार थे। कुछ घंटे पहले इसने सोचा भी नहीं था कि इस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी। वो बैठी ही सोच रही थी कि इसने गलती कहाँ की थी। वो तो सोमसलात की पाबंद थी, पर्दा करती थी, कभी किसी गैर अजनबी को इसने नहीं देखा था और यही कोशिश करती थी कि कोई इसे भी ना देखे। फिर इतनी बड़ी ज़्यादती इसके साथ कैसे हो सकती है और क्यों कर हो सकती है। इसने तो कभी अल्लाह की नाशुक्री भी नहीं की थी, कभी कोई गुनाह नहीं किया था, बदनज़री भी नहीं की थी। फिर ये जलाल शफकत इंसान क्यों इसकी किस्मत का हाकिम बन बैठा था। गाड़ी जैसे हवेली में दाखिल हुई तो हवेली सजी हुई थी। अंदर डोल की आवाज़ पहुंच रही थी, क्योंकि साजिद हुसैन शाह के घर की ख़वातीन बारात के साथ नहीं गई थी, क्योंकि इनके घर में ये रिवाज नहीं था। ख़वातीन घर में ही दुल्हन का इंतजार कर रही थी। वही खुशियाँ मनाई जाती थी। सिर्फ मर्द ही जाते थे बारात लेकर, दुल्हन को रुखसत करवा कर लेकर आते थे। लेकिन जैसे ही जीप बड़ी तेज़ी से हवेली में दाखिल हुई, अतराफ में खड़े ढोल वालों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया, मुलाज़मीन ने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, जबकि साजिद हुसैन शाह की गजबनाक धार पर सब कुछ बंद हुआ था। मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। गाड़ी में बैठी घूंघट में लिपटी हुई सबा पूरी की पूरी काम गई थी। साजिद हुसैन कहने लगा, बंद करो ये ढोल, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरे अरमानों का कत्ल हुआ है, कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी, यहाँ पर कोई फूल नहीं निछावर किए जाएंगे। सुन रहे हो तुम लोग? मुलाज़मीन तो अपना सांस रोककर खड़े थे। यूँ तो घर की ख़वातीन कभी भी बैरूनी जानिब जागने की
جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بی جان سر پر سفید چادر اوڑھے باہر آئی تھی تاکہ یہ پتہ لگا سکے آخر قصہ کیا ہوا ہے۔ گھر کی بڑی تھی، بزرگ تھی، ساجد حسین کی دادی تھی۔ باہر آئی تو ساجد حسین کو غصے سے دیکھا تو متفکر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ پوچھتی، بنگلے میں دوسری گاڑی بھی داخل ہونے لگی تھی۔ ساجد حسین کے والد، تایا اور اس کے کزن سب گاڑیوں سے نیچے اترے تھے۔ کس چیز کا غصہ آیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا پیاس نے تم لوگوں کی عزت اور احترام میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ یا اس فلموں نے کھانا ٹھیک سے نہیں بنایا؟ ارے 20 لاکھ کی رقم بھجوائی تھی میں نے تاکہ باراتیوں کے استقبال میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایسا ہوتا تھا ویسے ہی دادی تھی گرتے ہوئے بولی جب حسین شاہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک گہری سانس لی تھی اور کہنے لگا، اماں جان استقبال میں کوئی کمی نہیں، لیکن لڑکی بھاگ گئی۔ یہ سننا تھا کہ بی جان کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، ایسے کیسے بھاگی؟ ارے اس نے کہ اپنی موت کو دعوت دی ہے، اور اگر لڑکی بھاگ گئی ہے تو یہ کون ہے؟ جی میں بیٹھی سب کی طرف بی جان کا اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ حسین شاہ کہنے لگا، آپ کو تو پتہ ہے نا ساجد حسین کا اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر کے لے آیا ہے۔ سننا تھا کہ بی جان نے اپنا ہاتھ اپنے کھلے ہوئے منہ پر رکھا تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا غضب کر دیا ساجد نے، معصوم 17 سالہ لڑکی سے نکاح کر کے آگے۔ بہرحال خاتون ملازمہ کو بی جان آواز لگائی تھی اور وہ فوراً ان کی خدمت میں پیش ہو گئی تھی۔ بی جان کہنے لگی، دلہن کو اندر لے جاؤ۔ صبا یوں تھی جیسے بے جان مجسمہ ہو چکی ہو۔ اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر صبا کی روح تک کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ملازمہ کے ساتھ وہ قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی جہاں پر گھر کے تمام مرد اور خواتین موجود تھے۔ اپنی چادر سے اسے لاؤنج میں لگی تیز روشنی میں سب کے چہرے کچھ دھندلا سے نظر آ رہے تھے۔ سب خواتین حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اتنی بڑی جرأت کوئی لڑکی کیسے کر سکتی ہے جسے ساجد حسین نے عزت دینی چاہیے اور وہ اسے ٹھکرا کر گھر سے بھاگ جائے۔ گھر سے بھاگ جانے کا اس نے سوچا کیسے اتنا بڑا قدم اٹھایا، کیسے وہ بھی فیاض احمد کی بیٹی نے، جو کہ گاؤں کی مسجد کا امام تھا، اور اس کی دوسری بیٹی اس کے گھر کی عزت بن کر آئی تھی۔ کوئی بھی اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بی جان نے کہا کہ بڑی بہو اسے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، کہ میرے کمرے میں رہے گی۔ جب تک بی جان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک دم سے دھاڑا تھا اور پوری حویلی میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ وہ کہنے لگا، نہیں بی جان، یہ آج رات میرے کمرے میں جائے گی اور اس معاملے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ بی جان کا بھی لہجہ بلند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ساجد حسین، تم بھول رہے ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس کی بات کا اختلاف کر رہے ہو۔ آج تک تمہارے باپ اور چچا کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے نظریں اٹھائیں اور تم اس اونچے لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو، میری بات سے انکار کر رہے ہو۔ تمہاری نظر میں میری اور میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ساجد کہنے لگا، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں بی جان، میں غصے سے پاگل ہو رہا ہوں، اس لیے میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں مت آئیں۔ جو بھی آج میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں آیا، اس کا لحاظ ہرگز نہیں کروں گا۔ حسین شاہ اپنی والدہ کے پاس آیا، وہ بھی غصے میں پچھڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ان کے کمرے میں لے گیا تھا۔ کہنے لگا، اماں جان، آپ اس وقت شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے بارے میں نہ سوچیں، اسے ہوش نہیں ہے، بہت ذلت برداشت کی ہے اس نے، پوری برادری کے سامنے دھوکا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اس لڑکی کے ساتھ جو کرے وہ کم ہے۔ اس وقت آپ کچھ نہ کہیں تو بہتر ہوگا۔ باقی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ساجد آپ سے اپنے رویے کی معافی ضرور مانگے گا۔ بی جان کہنے لگی، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس کی بہن کا ہے اور اسے ہم پوری سزا دیں گے۔ وہ کہنے لگا، جب وہ ملے گی تو اسے عبرتناک انجام دینا پڑے گا، ورنہ ہر لڑکی ہمارے سامنے سر اٹھائے گی اور یہی حرکت کرے گی، لیکن بخشی ہے لڑکی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اگر ایک بہن بھاگے گی تو دوسری بہن کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اکیلی اتنی بڑی جرأت نہیں کر سکتی۔ حسین شاہ کی بات سن کر بی جان کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تم کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ یہ مولوی بیاس کی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی حافظ قرآن ہے، باپردہ لڑکی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ ایسی نہیں ہے، اس کی بڑی بیٹی ویسے بھی اپنے باپ کی ایک نہیں سنتی تھی، مجھے تو وہ شروع سے ہی پسند نہیں تھی، لیکن ساجد کی ضد کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ حسین شاہ کہنے لگا، اماں جان، آپ آرام کریں، اپنا بی پی ہائی نہ کر لیجیے گا، باقی ہم سب ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے۔ باہر لاؤنج میں کھڑی گھونگھٹ نکالے صبا کی سسکیاں حویلی میں ساری خواتین سن رہی تھی۔ پھر بڑے ناگوار انداز سے بڑی بیگم نے اس کے ہاتھ کی کلائی پکڑی، اسے ساجد حسین کے کمرے میں لے کر جانے لگی۔ ایک ایک قدم صبا پر بھاری گزر رہا تھا، پتہ نہیں وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اس کے ساتھ کیسے بیچ پر تاؤ کرتا، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے اس کا روم کانپ رہا تھا۔ جب اسے ایک بہت بڑے کشادہ سے کمرے میں لے کر جایا گیا تھا، وہ گلابوں کی مسرور کن خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی تھی۔ چادر کی دوسری طرف سے اسے گلابی گلاب نظر آ رہے تھے۔ جانتی تھی کہ آج کمرے کی سجاوٹ اس کی بہن کے لیے کی گئی تھی۔ بڑی بیگم سے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی اور صبا کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن رابعہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی، حالانکہ رابعہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، بچپن سے ہی بہت اچھی دوستی تھی۔ حالانکہ رابعہ اس سے 5 سال بڑی تھی، لیکن تھی دونوں بہنیں، اس لیے آپس میں بہت پیار اور محبت تھا۔
فیاض احمد نے اپنی بیٹیوں سے بھی بہت محبت کی تھی اور وہ زیادہ امیر نہیں تھے، زندگی غربت میں ہی کٹی تھی، لیکن پھر بھی کبھی بیٹی کی پیدائش پر ناشکری نہیں کی تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ بیٹی کی پرورش کرنا اور ان سے پیار کرنا، محبت سے پیش آنا انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ بیٹا نہ ہونے پر کبھی بھی اس نے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا تھا، بہت بااخلاق قسم کے انسان تھے، لیکن رابعہ اور صبا میں بہت فرق تھا۔ صبا کو شروع سے ہی کلام پاک پڑھنے سے بہت لگاؤ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد حفظ کرنے لگ گئی تھی، لیکن رابعہ کو جلدی کلام پاک یاد نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں دیتی تھی، اس کی دلچسپی دوسری چیزوں میں زیادہ تھی۔ اس کے گھر میں ٹی وی تو نہیں تھا، البتہ پڑوس میں موجود تھا، اس لیے اپنے پاپا سے نظریں بچاتے ہوئے سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے پڑوس میں چلی جاتی تھی۔ وہاں جا کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی تھی اور گھر آ کر اپنی ساری باتیں صبا کو بتاتی تھی کہ تم پورا دن مدرسے میں گزار دیتی ہو، تمہیں کیا پتا دنیا کیا ہے۔ وہ کہتی مجھے نہیں جانا، مجھے قرآن پاک پڑھنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ بہت کم عمری میں صبا نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، نماز بھی بڑی پابندی سے پڑھتی تھی اور اس کے بعد اسکول میں بھی داخلہ لیا تھا، لیکن جیسے 10 سال سے اوپر کی ہوئی اس نے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ کہتی تھی مجھے پردہ کرنا اچھا لگتا ہے، پھر گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا، اس لیے اپنی والدہ کو دیکھا تھا اس نے برقع بھی پہننا شروع کر دیا۔ البتہ رابعہ ان چیزوں سے بہت چڑھتی تھی، باہر جاتے ہوئے وہ بھی برقع پہنتی تھی، لیکن اسکول جاتے ہوئے نہیں۔ وہ خوبصورت بہت تھی۔ ایک بار صبح اسکول سے واپس آئی تو اس کا کمرہ بند تھا۔ گھر کے اندر 2 ہی کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم میں، ایک کمرہ اس کے والدین کا تھا اور ایک دونوں بہنوں کا۔ اس نے دروازے کو دستک دی کیونکہ تھکی ہوئی اسکول سے آئی تھی، کپڑے بھی تبدیل کرنے تھے، اور دروازہ بڑی دیر بعد رابعہ نے کھولا۔ جب کھولا تو چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا، یہ دیکھ کر صبا بہت حیران ہوئی تھی اور کہنے لگی آپا یہ کیا کیا ہے آپ نے، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی اگلے ہفتے میری سہیلی کی شادی ہے، اس لیے میک اپ کی پریکٹس کر رہی ہوں، لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا چین ہی نہیں ہے مجھے، دروازے کو یوں لیکن تمہیں تو لگتا ہے چین ہی نہیں ہے، دروازے کو یوں پیٹ رہی ہو جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ صبح جب کمرے کے اندر آئی تو 5 جوڑے بیڈ پر بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ صبا کہنے لگی آپ کو ابا تو ایسے کپڑے نہیں لا کر دیتے، یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ وہیں خوشیاں منائی جاتی تھی، صرف مرد ہی جاتے ہیں بارات لے کر۔ اچھا یہ رپیٹ ہوا ہے تو دوبارہ رپیٹ ہوا ہے۔ آپ کو ابا تو ایسے کپڑے لا کر نہیں دیتے، یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ رابعہ کہنے لگی کہ میری دوست یہی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں ابا کو تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، پتہ ہے یہ مجھے فوزیہ نے دیے ہیں، کہہ رہی تھی میری شادی ہونے والی ہے، اب میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ رابعہ بڑی خوش ہو کر بتا رہی تھی، کہنے لگی اس کے ابا مہندی شادی ٹولکی سب رکھتے ہیں، ارے ہمارے ابا جو کہتے ہیں کہ سادگی سے شادی کر کے اپنی بیٹے کو رخصت کر دو، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی، شادی تو ایسے معلوم نہیں ہوتی۔ صبا کہنے لگی اب یہ تو سب فضول کی رسمیں ہیں، ان پر پیسہ کیوں خرچ کریں؟ رابعہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی تم تو بس چپ ہی رہو، ابا کی چمچی ہو تم۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم چلو گی میرے ساتھ شادی پر؟ صبا کہنے لگی میرے تو پیپر ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ صبا کے پیپر تھے اور اس کا اسکول میں داخلہ تب کروایا تھا جب وہ حفظ کر چکی تھی، اس لیے کلاس میں سب سے زیادہ عمر میں وہی تھی، 17 سال کی عمر میں وہ میٹرک میں تھی۔ بہرحال پھر شادی کی رسمیں بھی شروع ہو گئی تھی، رابعہ تیار ہو کر برقع پہن کر نقاب کر کے جاتی تھی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس نے کیا پہنا ہے، کیسی لگ رہی ہے۔ کمرے سے ہی تیار ہو کر برقع پہن کر اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں فوزیہ کی شادی میں جا رہی ہوں۔ اس کی والدہ کہتی کہ جلدی آ جانا، وہ جانتی تھی کہ رابعہ کی فوزیہ سے بہت اچھی دوستی ہے، اس لیے اس نے زیادہ روکا ٹوکا نہیں تھا۔ فیاض احمد نے بھی بیٹے پر بے جا پابندیاں تو نہیں لگائی ہوئی تھی، ہاں لیکن کبھی چھوٹ بھی نہیں دی تھی۔ فوزیہ کی مہندی پر ڈھولکی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کی ساری سہیلیاں پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اسے تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ پہلے تو ساری خواتین ہی ذہن میں موجود تھی، ہلا گلا کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد سب خواتین ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ گاؤں کے جاگیردار اور ان کا بیٹا شادی پر موجود تھا، وہ اندر بھی آ چکے تھے۔ حالانکہ فوزیہ کے چھوٹے بھائی نے آواز بھی لگائی تھی لیکن وہ اپنے ناچنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پاس کا ہوش ہی نہ تھا۔ وہ ناچتے ناچتے جھومتے جھومتے کسی سے جا کر ٹکرائی تھی، لگتا ہے کہ ابھی گر جائے گی، لیکن کسی کے باہوں کے سامنے سے گرنے سے بچا لیا تھا۔ جب رابعہ کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی جس کی باہوں میں وہ قید ہو چکی تھی، وہ بری طرح سے گھبرائی تھی کیونکہ وہ جاگیردار کا بیٹا ساجد حسین شاہ تھا جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے کمر سے پیچھے کیا اور پھر اندر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ وہ جا کر فوزیہ اور دوسری سہیلیوں کو کہنے لگی کیا تم لوگ مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ اس کی سہیلیاں ہنس رہی تھی، کہنے لگی تمہیں ہوش ہی کب ہوتا ہے، تم تو بس ناچتی ہو، تو جب ناچتی ہو تو آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ سب کو لگا کہ بات یہیں پر آ کر ختم ہو گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سلسلہ تو جیسے چل نکلا تھا۔ ایک بار وہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ رابعہ بری لڑکی نہیں تھی، بس شوخ مزاج کی تھی، ابھی بھی کمر پر دوپٹہ ڈالے درخت پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں کہہ رہی تھی رابعہ وہ جو بیچ میں ہے نا وہ والی توڑ کر دو۔ وہ رابعہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ کہتے کہتے وہ کافی اوپر تک چڑھ گئی تھی، کافی بڑا اور گھنا درخت تھا، وہ کہہ رہی تھی توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی اور اس کی 2
دوست تھے اس کو پکڑ کے بڑھ رہی تھی۔ اچانک اس نے وہاں پر درختوں کے بیچ گرگٹ نظر آیا تھا جو کافی بڑا تھا، اور وہ سرخ اور ہرے رنگ کا تھا۔ یہ دیکھ کر رابعہ چلانے لگی۔ وہی باغ میں ساجد حسین بھی موجود تھا جو ایک لڑکی کی نسوانی چیخیں سن کر اس کی طرف جانے لگا۔ یہ باغ اس کا تھا اور بنا اجازت کے وہ لڑکیاں چوری چھپے کیاریاں توڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب ساجد حسین کو وہاں دیکھا تو ساری لڑکیاں باغ سے باہر بھاگی تھیں، لیکن جہاں پر رابعہ درخت پر چڑھی ہوئی تھی وہ گرگٹ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے نیچے اترے۔ اوپر سے سامنے سے گرگٹ کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چلا رہی تھی۔ جب ساجد کی نظر اس حسین دلربا پر پڑی جو کہ کرم الدین چاچا کی بیٹی کی مہندی پر اس کے سکھ چین لے کر گئی تھی، وہاں پر مالی بھی موجود تھا۔ رابعہ کو دیکھ کر کہنے لگا، وہ تو رابو ہے نا، امام صاحب کی بیٹی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ باپ تیرا یہاں پر نیکی کے درخت دیتا ہے، تو چوری کر کے بنا اجازت کے شاہ صاحب کے باغ کے پھل توڑی ہے۔ مالی غصے سے بولا تھا، لیکن ساجد نے اسے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ، یہ میری مجرم ہے، میں اسے سزا بھی خود دوں گا۔ وہ مالی وہاں سے جا چکا تھا۔ رابعہ کو گھبراتا دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں لڑکی؟ وہ کہنے لگی کہ گرگٹ ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز صاحب جی میری مدد کریں۔ اس نے ملتے ہوئے لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ ساجد حسین نے اپنی شال اتار کے ایک طرف رکھی اور درخت پر چڑھ گیا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ سامنے گرگٹ کو لے کے اس نے ٹہنی کو ذرا سا ہلایا تو وہ گرگٹ دوسری جانب چلا گیا تھا۔ تب جا کر اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کی طرف بڑھایا تو کہنے لگا، اب تمہیں نیچے اتارنے میں تمہاری مدد کر دوں۔ رابعہ نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور بڑی احتیاط سے اسے نیچے بھی اتارا تھا۔ جیسے وہ نیچے اتری کافی شرمندہ تھی۔ کہنے لگی، صاحب جی میں یہاں نہیں آ رہی تھی، وہ تو میری سہیلیاں ہیں نا، مجھے کھینچ کر یہاں لائی تھی، کہتی کہ کیاریاں توڑ کر دو، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ رابعہ نے بڑی معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی تھی، پھر اپنی کمر سے دوپٹہ کھول کر خود پر پہننے لگی تھی کیونکہ ساجد حسین کی تیکھی نظریں اس پر تھی۔ وہ کہنے لگا، چوری تو تم نے کی ہے۔ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اللہ پاک کی قسم، میں نے ایک بھی کیاری نہیں لی، اب میرے ہاتھ دیکھ لو، ایک بھی نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لے کر جانے لگا، کرم الدین چاچا کی بیٹی کی مہندی والے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اسی دن تم نے میرا دل چرا لیا تھا۔ رابعہ حیران تھی، اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ جاگیردار کا بیٹا اس سے یوں اظہار محبت کرے گا۔ رابعہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باغ سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن گھر جا کر کسی کو یہ نہیں بتایا تھا۔ رابعہ کی بچپن میں ہی اپنے خالہ زاد سے بات طے تھی، اسے اپنا منگیتر بہت پسند تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ساجد حسین کو جیسے وہ لڑکی بھاگ گئی تھی اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اسے چھوڑ دیتا۔ ویسے بھی اپنے گھر میں وہ بڑا تھا، گھر میں دادی کے پاس اس کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ بہت جلد اس نے اس جاگیرانہ نظام کو سنبھالنا تھا۔ اب تو جیسے ہی سلسلہ چل نکلا تھا، جہاں بھی ساجد حسین رابعہ کو کھیتوں میں آتے جاتے دیکھتا اپنی گاڑی روک لیتا اور اسے کہتا کہ بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ اس کے ارادوں کو بھانپ گئی تھی، اس لیے صاف انکار کر دیتی اور کہتی کہ میرا راستہ مت روکا کرے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ رابعہ نے کہا، دیکھیں میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ساجد حسین کہنے لگا، محبت بعد میں کر لینا، ویسے بھی تم سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اچھی بیویاں شادی کے بعد اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، کہنے لگی، دیکھیے میری بات غور سے سنیں، بس جتنا جلدی ہو سکے اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ میں اپنے خالہ زاد جمال کو بہت پسند کرتی ہوں، بچپن سے میرا رشتہ طے ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور شادی بھی میری وہی ہوگی۔ ساجد حسین نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا، رابعہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ رابعہ اس کے غضبناک لہجے کو سن کر کچھ گھبرائی۔ وہ کہنے لگا، جو چیز اسجد حسین کو پسند آ جائے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ آج ہی میرا باپ اور میرے چچا تمہارے گھر رشتہ مانگنے آئیں گے، تمہارے باپ سے کیسے اس رشتے پر اقرار کروانا ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ جب تم میری دلہن بن کر عروسی لباس پہننے آؤ گی تو اپنے دل سے اپنے کزن کی محبت کو کھرونچ کر پھینک کر آنا، میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے دل میں کوئی اور بستا ہو۔ رابعہ کہنے لگی، کیا زبردستی، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس سے آگے وہ کچھ اور کہتی، ساجد حسین اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا انکار تمہارے گھر والوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ تم بات کس کے ساتھ کر رہی ہو؟ میں گاؤں کا کوئی اور نوجوان نہیں جس سے تم چاہو کہہ دو، جاگیردار حسین شاہ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر دھواں اڑاتی ہوئی وہاں سے گاڑی لے کے چلا گیا تھا۔ یہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ ساجد حسین نے صرف کہا نہیں تھا، شام کو اس کے والد اور چچا فیاض احمد کے گھر پر موجود تھے۔ رابعہ کمرے میں بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی، وہ بے حد پریشان تھی اور سب
اسی کو دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگی کہ کچھ دیر بعد اس کے والد اور والدہ کمرے میں آئے اور کہنے لگے جاگیردار اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے مانگ رہے ہیں۔ رابعہ سن کر کھڑی ہو گئی تو کہنے لگی اب آپ جانتے ہیں نا میرا رشتہ طے ہے اور میں جمال کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر فیاض احمد نے کہا میں انکار کر چکا ہوں لیکن وہ لوگ دھمکیاں دے کر گئے ہیں کہ زمین واپس لے لیں گے، یہ گھر واپس لے لیں گے، ہمارا جینا دوبر کر دیں گے۔ میں نے تو کبھی تم لوگوں کو بنا پردے باہر نہیں نکالا تو کیسے جاگیردار کے بیٹے کی تم پر نظر پڑ گئی؟ یہ بات سن کر رابعہ کی نظر جھکی تھی۔ بہرحال غلطی تجھ سے ہوئی ہے، گھر سے وہ نقاب والی چادر پہن کر جاتی تھی لیکن باغ میں جا کر اتار کر ایک طرف رکھ دیتی تھی اور آج اس کی بے پردگی نے اسے یہ وقت دکھایا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ کے سامنے کہا ابا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، لیکن فیاض احمد مجبور تھے۔ وہ کہنے لگے میں بے گھر ہو جاؤں گا اس لیے تمہیں شادی یہیں کرنی پڑے گی۔ دونوں میاں بیوی آنسو صاف کر رہے تھے۔ رابعہ نے رونے لگی، پھٹ پھٹ کر رونے لگی لیکن فائدہ نہ ہوا تھا کیونکہ جاگیردار حسین شاہ اپنے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کر کے ہی گیا تھا۔ لیکن جیسے یہ خبر جمال اور اس کے گھر والوں تک پہنچی وہ فیاض احمد کے گھر آ گئے تھے۔ بھائی صاحب بچپن سے ہی آپ نے بچوں کا رشتہ طے کیا ہوا تھا اور ایک دم سے انکار کر دیا۔ اپنے والدین کے ساتھ آیا جمال کے والد نے بولنا شروع کیا تھا کہ فیاض احمد کہنے لگے میں بے حد مجبور ہوں، تم تو جانتے ہو نا ان جاگیرداروں کو، ان کے سامنے ہم جیسوں کی کوئی نہیں چلتی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بچی کی بدنامی ہو جائے کیونکہ یہ لوگ اسے بے عزت کر دیں گے۔ میرا انکار میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دے گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ جمال کے ماں باپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی لیکن جمال اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے کب وہ دونوں بھاگ جانے کا پلان بنایا کسی کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ شادی والے دن کی دوپہر کو اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا تھا۔ کہنے لگی میں خود کو تیار کر لوں، لیکن اس کمرے کی کھڑکی پچھلی جانب کھلتی تھی جہاں سے جمال اسے لینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ دونوں ہی بھاگ چکے تھے۔ جب تک بارات آئی تب تک وہ لوگ شہر جانے والی بس میں بیٹھ چکے تھے، لیکن جب بارات کے آنے کے بعد رابعہ کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ دروازے پر بہت دستک دی گئی لیکن کسی نے کوئی دروازہ نہ کھولا۔ مجبوراً دروازے کو دھکا دے کر کھولا گیا تب وہ کمرے میں نہیں تھی، بس ایک خط ملا تھا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا اور میں جمال کے ساتھ بہت دور جا رہی ہوں کیونکہ میرا رشتہ میرے باپ نے اسی سے طے کیا تھا، میں جاگیر کے عتاب کا نشانہ نہیں بن سکتی اور یہ میرا جائز حق ہے۔ یہ خط پڑھ کر دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ کر رونے لگے تھے۔ بات باہر تک جا پہنچی تھی۔ خبر جب حسین شاہ اور ساجد حسین تک پہنچی تو قیامت برپا ہو گئی تھی کیونکہ وہ برادری کے بڑے بڑے بزرگ کے ساتھ آئے تھے، دوسرے گاؤں سے بھی کافی زمیندار آئے تھے اور ان کے سامنے ساجد حسین کو اپنی سب سے بڑی تسلی لگی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، رابعہ کا خط پڑھ کر پھاڑ کر پھینک دیا تھا، پھر کہنے لگا زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، یہ پتال میں بھی ہوگی تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور جس دن یہ مجھے مل گئی اس کا وہ حشر کروں گا کہ گاؤں کی ہر لڑکی کانپے گی، لیکن میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ صبا کون ہے، کیسی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، بس اسے پتا تھا فیاض احمد کے 2 بیٹے ہیں، اس لیے اس نے پنچایت بٹھائی اور فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کروایا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا اور اپنی دلہن کو رخصت کروا کر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اور رابعہ بھاگ گئی ہے تو پھر فیاض احمد اپنی دوسری بیٹی کا نکاح سے کریں گے۔ یہ ظلم کرتے صبا پر جیسے آسمان ٹوٹا تھا، وہ تو ویسے ہی بہت گھبرا رہی تھی، وہ بہت کم عمر تھی، ابھی تو اس نے 10ویں کے پیپر دیے تھے اور بالکل بے قصور تھی، لیکن بہن نے جو کچھ کیا تھا اسے بدلے میں جانا پڑا اور اب کمرے میں بیٹھی بری طرح سے خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں ساجد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ساجد بھی بڑے جارحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرے کا دروازہ بھی بڑے زور سے بند کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھاتا جا رہا تھا اس کے قدموں کے ہر سے صبا کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا اور جیسے بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا صبا سمٹ سی گئی تھی۔ ساجد بڑے غضبناک لہجے میں بولا تھا آج کی رات تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد میں تمہیں کل صبح طلاق دے دوں گا تاکہ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہو کہ بدنامی کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساجد نے بڑی بے دردی سے صبا کی چادر پیچھے ہٹائی تھی۔ بہن کی شادی تھی اس لیے صبا نے پنک رنگ کی پنک سی فراک پہنی ہوئی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ بہن ناخوش ہے لیکن یہ بھی پتا تھا کہ وہ بے پردگی کرتی تھی، باز نہیں آتی تھی۔ صبا کے کہنے پر نہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر صبا نے پنک رنگ کی فراک پہنی تھی اور تیار بھی ہوئی تھی۔ رونے سے کاجل بہہ چکا تھا لیکن یہ اس کے حسن کو دوبالا کر چکا تھا۔ بڑے غصے سے ساجد نے پہلی نظر اس پر ڈالی لیکن پھر نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ بہت کم عمر سی لڑکی تھی جو اس وقت ڈری سہمی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ خوف کے مارے صبا نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی تھی، خوف کے مارے اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ بڑی محبت سے ساجد حسین صبا کو دیکھ رہا تھا جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی اور کم عمر بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساجد نے جب اس لڑکی کو کپ کپاتے اور زردوزی رنگت کے ساتھ دیکھا تو اپنے غصے پر کنٹرول کر کے پیچھے ہٹ کر کہنے لگا جاؤ جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ یہ سن کر صبا اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، اسے تو لگا تھا کہ آج پتہ نہیں وہ اس پر کیا ظلم کرے گا، شاید اس کی کم عمری پر رحم آ گیا یا اس کی معصومیت پر۔ شکل دیکھ کر یہ تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک دم سے اسے کیا ہوا ہے۔ صبح جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور الماری میں رکھی ہوئی
सबा जल्दी से बेड से उठी और अलमारी में रखी हुई अपने लिबास को जाकर पहन लिया। अपने कपड़े उसने अलमारी में रख दिए थे। तब तक साजिद तो बेड पर लेट चुका था, आंखें भी बंद कर चुका था। सबा ने आस्ते से तकिया उठाया, सोफे पर जाकर लेट गई थी। लेकिन दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। कंबल एक ही था जिसे साजिद लेकर सोया हुआ था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने लिए इससे कंबल या कोई कंफर्ट मांग सके, इसीलिए खामोशी से सोफे पर लेट गई। लेकिन रात को सर्दी के इसे नींद भी नहीं आ रही थी। काफी देर जागती रही। जब कुछ न बन पड़ी तो अपनी मैक्सी अलमारी से निकाल कर वही अपने ऊपर ओढ़ कर सोने लगी थी। कोशिश करने लगी कि कुछ ही देर में वो सो चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पैर था जब साजिद की आंख खुली थी। इसने खबर बदली तो आंखें खोल कर देखा, सोफे पर वो सो रही थी। अपने ऊपर ही वही मैक्सी ली हुई थी। शायद सर्दी की वजह से देख कर वो उठकर बैठ गया था। पहले तो दिन में ख्याल आया कि अलमारी के तीसरे खाने में रखा हुआ कंबल इस पर डाल दे, लेकिन फिर राबिया का ख्याल आया तो गुस्सा आने लगा। ये भी इसी की बहन है, फिर वो इस पर क्यों रहम खाए जिसकी बहन ने सारी बरादरी में इसकी नाक कटवाई है। चाहे सर्दी से कांपती रहे, दोबारा से कंबल लेकर सो गया था। दूसरी बार इसकी आंख कलाम पाक की तिलावत पर खुली थी। इसने आंखें खोलकर देखा तो सबा जाए नमाज बिछाए बैठी हुई थी और आंखें बंद की अपने कलाम पाक की तिलावत कर रही थी। सुनकर वो उठ बैठा था। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सूरत रहमान पढ़ी थी। काफी खुश खलाकी से पढ़ रही थी। इसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि साजिद जो बड़ी तवज्जो और बड़ी दिलचस्पी से वो सुन रहा था। जैसे सबा ने सूरत रहमान की तिलावत खत्म की, दुआ मांगी तो जानमाज़ समेट कर खड़ी होगी, लेकिन सामने बेड पर टेक लगाए इसने जब साजिद को देखा तो नजर झुका गई थी। साजिद कहने लगा, तुम्हारी दुआएं तुम्हें ज़िले से नहीं बचा सकती। जो मैं तुम्हें दूंगा रात को तो मैंने तुम्हें बख्श दिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं तुम्हें रोज़ाना बख्शता रहूँ। मुझे एक बार राबिया के मिलने का इंतज़ार है। इसने इसकी सज़ा देने के बाद तुम्हें भी मैं तलाक दे दूंगा। ये मत समझना कि तुम्हें बख्श दूंगा और मैं तुम्हें अपनी ही बीवी बना के रखूंगा, इज्जत दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, इसलिए ये वजीफे तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। तुम्हारे घर वाले नहीं बचा पाएंगे तुम्हें, तुम पर तलाक का दफ़ा नहीं मिटा पाएंगे। वो कहने लगी, अगर मेरे अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये सब लिखा हुआ तो मैंने रोक नहीं सकती। जिस तरह इसने कहा मैं रोक नहीं पाई, क्योंकि अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिख दिया था। मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर सकती थी, ना ही अपने बाप को इनकार कर पाई, क्योंकि मेरी किस्मत में आपको लिखा गया था। अगर मेरे अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ये रिश्ता भी मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी, और अगर बदनामी ही मेरे नसीब में लिखी हुई तो मैं इसे रोक नहीं सकती। कहकर वो कमरे से बाहर जा चुकी तो साजिद को हैरान कर चुकी थी। वो इस कम उम्र लड़की से इतनी बड़ी बात की उम्मीद नहीं रखता था। हवेली में सब ख़वातीन फजर के बाद ही उठ जाया करती थी, मुलाजमीन ने भी, लेकिन मर्द हज़रात अपनी मर्ज़ी से उठने के मालिक थे। जब सबने सुबह सवेरे से सबा को कमरे से बाहर देखा तो अपने पास बुला लिया। इस वक्त तो सिर्फ वही उठी हुई थी, नमाज पढ़ के कमरे से बाहर आई थी। सबा इसके सोफे पर बैठे देखा कभी अपने पास बुलाया था। वो खामोशी से भी जान के पास आई और उन्हें सलाम किया। इस मासूम उम्र लड़की पर इन्हें बहुत प्यार आया था। भी जान से अपने कमरे में जानती बेजान अच्छे से जानती थी कि साजिद हुसैन का गुस्सा बहुत तेज़ है, लेकिन वो बुरा नहीं था। इसने बेशक गुस्से और तैश में आकर तुमसे निकाह किया है, लेकिन मैं जानती हूँ आस्ता से वो ठीक हो जाएगा। सबा ने भी जान से कोई बात नहीं की थी। साजिद का इरादा क्या है वो तो इससे रखना ही नहीं चाहता था। कुछ ही देर में बड़ी बेगम छोटी बेगम भी जा गई थी। जब सबा को भी बीजान के कमरे में देखा तो उसे कहने लगी, तुम बाहर जाओ, क्योंकि बीजान नाश्ते के बाद आराम करेंगी। बीजान का नाश्ता बड़ी बेगम ने ही बनाया था। वो बीजान को नाश्ता करवा के उसने दवाई दी और बीजान सो गई। सबा कमरे से बाहर जा चुकी थी। बड़ी बेगम ने बड़े नागवार लहजे से इसकी बात की और कहने लगी, तुम जैसे लोगों को मेरे बेटे ने इज्जत देना चाहिए थी। तुम क्या समझती हो कि मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी थी? वो जिस लड़की पर हाथ रखता इस घर में हम रिश्ता लेकर जाते वहीं से हमें बड़ी इज्जत से रिश्ता मिल जाता। मेरे बेटे ने तो मोहब्बत में ज़ात बरादरी और हम लोगों को भी नहीं देखा, और तुम्हारी कम ज़रफ़ बहन को पसंद कर लिया और बड़ी इज्जत से इसे शादी करना चाहिए, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं थी कि जागीर घराने की बहू बनती। सबा ने कहा कि रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं किए जाते। आपके शोहर और आपके देवर ने ज़बरदस्ती मेरी बहन का रिश्ता मेरे वालिद से तय करवा कर गए थे। मेरी बहन की बचपन से ही मेरे खालाजाद के साथ बात तय थी और मेरी बहन इसी से शादी के लिए रजामंद थी। वो बार बार कहती रही मुझे शादी नहीं करनी, पर आपके शोहर और देवर ने मेरे बाप को धमकियाँ दी कि दे दी थी। ये सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ बड़ी बेगम ने सबा के मुंह पर दे मारा था। वो कहने लगी, कम सिर्फ हमारे आगे वह जुबान चलाती हो, तेज जुबान तेरी खींच कर मुँह से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तुम्हें मैं इस घर में कभी भी बहू की हैसियत से कबूल नहीं करूंगी। तुम एक ज़र खरीद गुलाम की तरह यहाँ पर ज़िंदगी गुजारोगी, और मैं अपनी बेटी की शादी अपने भाई की बेटी से करूंगी और तुम्हारे सामने करूंगी। सबा कहने लगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप जहाँ चाहे अपनी बेटे की शादी कर सकती है। बड़ी बेगम कहने लगी, जाओ किचन में, आज के बाद सारे मुलाजमिन का खाना और घर के अफराद का खाना तुम अकेले पकाओगे और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सबा खामोशी से किचन में चली गई थी, सबके लिए खाना बनाने लगी। पूरा दिन इसका किचन में गुजरा था, क्योंकि सारे काम इसने किए थे।
बड़ी बेगम साजिद से भी कह चुकी थी ये लड़की तुम्हारी पसंद की नहीं है, ना ही तुम्हें इससे मोहब्बत है, इसलिए हम जैसा चाहें इसके साथ सेटल करेंगे और तुम दूसरी शादी भी ज़रूर करोगे, वो भी मेरी भतीजे के साथ। साजिद ने कोई जवाब ना दिया, इसे तो सिर्फ राबिया की तलाश थी। अपने बहुत से मुलाजमीन को इस काम पर लगाया था जहाँ राबिया और इसके शोहर को देखे पकड़ कर फ़ौरन इस हवेली में ले आए। सबा सारे काम खामोशी से करती रही, लेकिन जैसे ही अज़ान होती थी वो नमाज़ पढ़ने चली जाती थी और बड़ी बेगम को इस बात पर भी इतराज़ था। वो कहती थी पहले काम करो और नमाज़ बाद में पढ़ना। वो कहने लगी कि मेरा रब पहले है और दुनिया बाद में। नमाज नहीं छोड़ूंगी, दुनिया के काम के लिए अपनी नमाज कज़ा भी नहीं करूंगी। इस बात पर बड़ी बेगम ने इसे बहुत मारा था। कहने लगी तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है। एक बार ये मंजर साजिद ने भी देख लिया था। इसकी माँ सबा को इस बात पर मार रही थी कि वो पहले नमाज पढ़ना चाहती थी और घर के काम बाद में करना चाहती थी। देख कर इसे कुछ अफसोस हुआ था। वो जानता था वो नमाज की पाबंद है, क्योंकि सुबह सुबह इसकी आँख सुबह के कलाम पाक की तिलावत से ही खुलती थी। पहली बार आगे बढ़कर इसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा था। वो कहने लगा क्यों मार रही हैं आप इसे, क्या किया है इसने? सबा के चेहरे पर 5 उंगलियां छुपी हुई थी और वो रो रही थी। बड़ी बेगम कहने लगी दिन होते हो तुम होते कौन हो ये पूछने वाले, छोड़ो मेरा ये हाथ, बहुत जुबान चलाती है लड़की। साजिद कहने लगा मुझे पता है इसने क्या कहा है आपसे, क्या गाली दी है, बदतमीजी की है, मुझे बताएं, इसे मैं खुद मारूंगा, मुझे बताएं इसका कसूर क्या है। बड़ी बेगम कहने लगी कहती पहले नमाज पढ़ूंगी फिर काम करूंगी, होती कौन है, मेरा काम बाद में करने वाली। वो कहने लगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पहले नमाज पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है, और मेरे ख्याल से हम भी मुसलमान इस वक्त से नमाज पढ़ने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। आप कल को अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगी? ये सुनकर बड़ी बेगम चुप हो गई थी। फिर इसने सबा से कहा जाकर नमाज पढ़ो, बाकी का काम बाद में कर लेना। फ़ौरन से उठकर लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि बड़ी बेगम ने अपने पाँव की जूती से इसके पैर को भी ज़ोर से दबाया था। फिर वो करा कर रह गई थी। साजिद ने अपनी वालिदा से कहा कि आज के बाद इसे नमाज के लिए मत रोकिएगा। पहली बार साजिद को लगा कि इसके दिल में सबा के लिए हमदर्दी का जज्बा झांका है। रात को जब वो सोफे पर जाकर सोने के लिए लेटी तो साजिद काफ़ी देर तक इसका चेहरा देखता रहा। इसकी रंगत पहले से ज़्यादा पीली हो चुकी थी, लेकिन आज तक इसने कोई शिकवा नहीं किया था, कोई शिकायत नहीं की थी। साजिद की हर जो चीज़ का ख्याल रखती थी, इसके कपड़े इसे प्रेस करके देती थी, इसके जूते हमेशा साफ करके खुद पहनाती थी, इसके सर पर इज्जत की पगड़ी भी रखती थी जो कि जागीरदारों की शान हुआ करती है। शिकवा नहीं किया था, कोई शिकायत नहीं की थी। फिर कैसे मुमकिन था वो अपने दिल को सबा के लिए धड़कने से रोक सकता था? सुबह जब इसे सबा की तिलावत की आवाज़ आई तो वो पहली बार वो वज़ू करके आया था। जैसे ही सबा जहाँ नमाज उठाने लगी तो कहने लगा बेचा रहने दो, मुझे नमाज पढ़नी है। साजिद को पता ही नहीं चला कि कब आस्ता आस्ता वो बदलने लगा था, नमाज भी पाबंदी से पढ़ने लगा था। इसका बदलाव बेचान को बहुत अच्छा लगा था। वो खुद भी सबा की बहुत तारीफ करती थी, वो बहुत अच्छी लगती थी, हर वक्त सर पर दुपट्टा करती, तस्बीह करती, साथ काम भी करती रहती थी। 2 माह गुजर चुके थे, लेकिन अब साजिद का दिल मुकम्मल तौर पर सबा की तरफ माइल हो चुका था। इसलिए एक रात इसने इसे बड़ी इज्जत से अपने बेड पर लेटाया और बड़ी मोहब्बत से कहा कि पाकीज़ा रिश्ते को निभाया था। लेकिन अगली सुबह इसे पता चला कि जमाल और राबिया शहर में रह रहे हैं। इनका पता लग चुका था और इस खबर ने पूरी हवेली में तहलका मचा दिया था। दोनों को पकड़ा जा चुका था, हवेली में ही लाए जा रहे थे। जब सबा ने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी कि इसकी बहन को कुछ ना कहा जाए, लेकिन न साजिद चुप था। जिससे राबिया और जमाल को साजिद के पाँव मिलाकर फेंका गया तो जमाल ने इसके सामने हाथ जोड़ के कहने लगा था खुदा की कसम हमारा कोई कसूर नहीं है, सिवाय इसके कि हमने अपना जायज़ हक इस्तेमाल किया है। साजिद ने जमाल का हाथ पकड़ा तो राबिया को लगा जैसे इसको जान से मार डालेगा, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने तुम दोनों को माफ़ किया, तुम लोग इसी गांव में रह सकते हो, मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग साजिद का फैसला सुनकर जितना भी हैरान होते इतना ही कम था। इसके बाद शाह हुसैन ने पूछा कि तुमने माफ़ क्यों किया? वो कहने लगा मेरी किस्मत में सबा थी बाबा जान, और पता नहीं मेरी कौन सी नेकी का सिला मुझे सबा की ज़रूरत में मिला है, जिसकी खिदमत ने मोहब्बत ने और दीनदारी ने मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी नफरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि रिश्ते जबरन मुसल्लत नहीं किए जाते, जो किस्मत में होता है वही हमारे लिए बेहतर होता है, और सबा मेरे लिए हर लिहाज से बेहतर है। ख़त्म शुद। सो डियर रीडर्स, ये था नावल, छोटा सा नावल था। इस नावल का नाम है दुल्हन 17 साल की। इसके राइटर का मालूम नहीं है क्योंकि नाम लिखा नहीं हुआ था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये छोटा सा नावल पसंद आया होगा। अच्छा था नावल। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करो, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।